السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں انٹرنیشنل افیئرز فار دا فرسٹ ویک آف اپریل 2022۔ پاکستان افیئرز کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ WHO کی ایئر کوالٹی ڈیٹا بیس رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 99% آف دا ورلڈ پاپولیشن ان ہیلدی ایئر میں سانس لے رہی ہے۔ 4 اپریل 2022 یعنی 4 اپریل 2022 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے، اور ایئر پولیوشن کے حوالے سے اس رپورٹ میں تقریباً کوئی بھی بات اچھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ تقریباً 117 کنٹریز کی 6000 سٹیز ایسی ہیں جن میں ایئر پولیوشن کو کم از کم مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اس وقت، تو نیکسٹ پھر جو سٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایئر پولیوشن پہ کسی طرح سے قابو پایا جائے۔ تو یہ ایک مثبت چیز نظر آ رہی ہے کہ تقریباً 117 کنٹریز میں 6000 سٹیز میں ایئر پولیوشن کو مانیٹر تو کیا جا رہا ہے۔ WHO جو ہے یہ 1948 میں اٹ واز فارمڈ، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ Then on which date did the Taliban announce a ban on cultivation of narcotics in Afghanistan؟ افغانستان میں کسی بھی قسم کی نارکوٹکس کو کلٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 3 اپریل 2022 کو اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ نارکوٹکس پروڈیوس کرنے والا یا کلٹیویٹ کرنے والی کنٹری تھی، اور اب 3 اپریل کو سپریم لیڈر کی جانب سے اس اناؤنسمنٹ کے بعد افغانستان میں بین کر دیا گیا ہے بالکل نارکوٹکس کی کلٹیویشن کو۔ دین یہ ویگنر گروپ کے بارے میں آج کل بہت بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے، رشین پرائیویٹ آرمی ہے۔ یہ اپنی بروٹیلٹیز کے حوالے سے ہیومن رائٹس NGOs میں بہت بدنام ایک آرمی گروپ ہے۔ ڈیورنگ سیرین وار اینڈ اس سے پہلے بھی کچھ رشین مشنز میں جو کہ افریقہ میں کام کر رہے تھے، ان میں بروٹیلٹی کے حوالے سے اس گروپ کا نام اکثر لیا جاتا رہا ہے۔ آج کل یہ پھر سے نیوز میں ہے کیونکہ ویسٹرن میڈیا کے مطابق رشیا نے ویسٹرن یوکرین میں اس فورس کو ڈپلوائے کیا ہے، لیکن رشیا ہمیشہ سے اس گروپ کی ڈپلائمنٹ کو نکارتا رہا ہے، اور ابھی بھی رشیا کا یہی کہنا ہے کہ یوکرین میں اس ٹائپ کی کوئی بھی فورس جو ہے یا کوئی بھی گروپ ابھی تک ڈپلوائے نہیں کیا گیا۔ دین یہ روسکوموس کے ہیڈ کا ابھی ایک بیان آیا ہے۔ روسکوموس جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ رشین اسپیس ایجنسی کو کہا جاتا ہے۔ تو دمتری روگوزن کے مطابق اگر ویسٹ باز نہ آیا تو رشیا ISS کو چھوڑ دے گا۔ ISS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو کہا جاتا ہے، جس میں رشیا پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین، کینیڈا، جاپان وغیرہ کے ساتھ۔ تو رشیا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو چھوڑ دینے کی دھمکی دی ہے، اور اسی سلسلے میں 18 مارچ 2022 کو 3 رشین کاسمونوٹس کو اس اسپیس مشن سے واپس بلا لیا گیا تھا۔ دین ہومز فار یوکرین، یہ ایک اسکیم ہے جو کہ UK گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کی گئی ہے ٹو پرووائڈ اکوموڈیشن ٹو یوکرینین ریفیوجیز۔ اس اسکیم کے مطابق UK گورنمنٹ پے کرے گی اپنے سٹیزنز کو اگر وہ ایز پر سٹینڈرڈز اکوموڈیٹ کرتے ہیں یوکرینین وار ریفیوجیز کو۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ دیا کرے گی ان لوگوں کو جو اکوموڈیٹ کریں گے یوکرینین وار ریفیوجیز کو۔ Then Bucha killings is associated with the answer is Russian Ukrainian war۔ یہ رشیا یوکرین وار کے دوران بوکا ایک ٹاؤن ہے یوکرینین کیپٹل کیو کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کچھ امیجز اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں اس علاقے میں یعنی بوکا میں رشین آرمی کی طرف سے سویلینز پر کیے جانے والے ظلم کو دکھایا گیا ہے۔ رشین آرمی کے اس علاقے کو چھوڑ کے جانے کے بعد کی بنی گئی یہ تصویریں اور ویڈیوز دکھا رہی ہیں کہ سڑکوں پر گلیوں میں جگہ جگہ یوکرینین سویلینز کی لاشیں پڑی ہیں، وار کرائمز کمٹ کیے گئے ہیں، اور جنیوا کنونشن کو کسی حوالے سے بھی خاطر میں نہیں لایا گیا رشین آرمی کی طرف سے۔ ان ویڈیوز اور پکچرز کے سامنے آنے کے بعد رشیا کو شدید کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ یوکرین میں یہ معاملہ یوکرین نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی ریفر کیا ہے اس معاملے کو۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف
رجوع کیا ہے یوکرین نے، اور اب 7 اپریل 2022 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ان کلنگز کو بنیاد بناتے ہوئے رشیا کو UN ہیومن رائٹس کونسل سے بھی الگ کر دیا ہے یا نکال دیا ہے۔ رشیا کو نکال دیا گیا ہے UN ہیومن رائٹس کونسل سے 7 اپریل 2022 کو، اور اس کی ریزن بنی ہے بوکا کلنگز۔ دین اوکوز ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ واز سائنڈ امنگ، یہ اوکوز کی آج کل پھر بات کی جا رہی ہے۔ اس میں اے فار آسٹریلیا ہے، دین یہ دوسری کنٹری UK ہے، دین یہ تیسری کنٹری US ہے۔ یہ ان 3 کنٹریز کے درمیان میں سائن ہونے والا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے۔ یہ ایگریمنٹ 15 سپٹمبر 2021 کو سائن کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ان انڈو پیسیفک ریجن۔ آسٹریلیا کو اس حوالے سے ڈیفنس ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور نیوکلیئر سب میرینز بھی دی جائیں گی، اور ان سب چیزوں کا مقصد صرف اور صرف چائنا کو کمپیٹ کرنا ہے۔ ابھی 5 اپریل 2022 کو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اوکوز ٹریٹی کے تحت اب ہائپر سونک میزائل بھی بنایا جائے گا، اور آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے، یعنی ڈیفینیٹلی یہ تینوں کنٹریز اس میزائل کو یوز کر سکیں گی۔ تو یہ ایک نیو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہائپر سونک میزائلز بھی اوکوز جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ بنائیں گے۔ دین ہو از دا پرائم منسٹر آف ہنگری؟ یہ وکٹور اوربین ہیں، وکٹور اوربین، جو کہ 3 اپریل 2022 کو فار دا 4th ٹرم پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں ہنگری کے۔ چوتھی بار یہ فار دا 4th ٹرم یہ ابھی پرائم منسٹر دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہیں، ری الیکٹ ہوئے ہیں on 3rd of April 2022۔ دین ہو از دا پریزیڈنٹ آف سربیا؟ یہ الیگزینڈر ووسک ہیں، یہ بھی دوبارہ ری الیکٹ ہو کر آئے ہیں، سربیا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا تعلق ہے سربین پروگریسو پارٹی SNS سے۔ یہ 2017 میں سربیا کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور اب ری الیکٹ ہو گئے ہیں 2022 میں دوبارہ سے۔ 2017 میں یہ دیکھ لیں آپ، ٹومیسلو نکولک، ان کو یہ ہرا کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور اب یہ 2nd ٹرم کے لیے ری الیکٹ ہو گئے ہیں۔ دین دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن رپورٹ ہے، یہ پبلش کی گئی ہے UNFPA کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کی طرف سے، اور اس کا رپورٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا سینگ دا ان سین۔ دین ہو از دا پریزیڈنٹ آف سری لنکا؟ یہ گوٹابایا راجاپکسا ہیں۔ ان کے خلاف سری لنکا میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اور سری لنکا جو کہ انڈیپینڈنس کے بعد اب تک کی اپنی ہسٹری میں ورسٹ اکنامک کرائسس فیس کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار بھی انہی کو سمجھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اور سری لنکن پبلک ان کے خلاف ہیں، اور ان کی اپنی ہی جماعت کے کئی ممبرز ریزائن کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں 1 اپریل 2022 کو انہوں نے سری لنکا میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی، جو کہ بعد میں 8 اپریل کو ختم کر دی گئی تھی۔ اپوزیشن ان کے خلاف سری لنکن پارلیمنٹ میں نو ٹرسٹ موشن بھی لانے جا رہی ہے۔ تو یہ تھے سری لنکن پریزیڈنٹ، جن کو سری لنکا کرائسس کے حوالے سے آج کل جن پہ بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ دین یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے 7 اپریل 2022 کو، جو ہادی ہیں یمن کے پریزیڈنٹ، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دی ہیں ٹو دا پریزیڈینشیل کونسل کو۔ یہ کونسل ہے، آپ جانتے ہیں، ورنہ یمن کرائسس کو آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، ہادی جو ہیں یہ سعودی عرب کی طرف سے لائے گئے ہیں یمن میں، تو پریزیڈنٹ تھے، اب انہیں کرپشن کے ان کے اوپر الزامات تھے، اب انہیں ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی پاور چلی گئی ہیں کونسل کے پاس۔ یہ کونسل بھی 8 ممبرز کی کونسل ہے، اسے بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے ان ممبرز کو UAE اینڈ سعودی گورنمنٹ نے۔ یمن میں آپ جانتے ہیں ایک طرف ہوتیز ہیں جنہیں سپورٹ کرتا ہے ایران، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ اس وقت ہے انہیں سپورٹ ہادی کر رہے تھے، اور اب ہادی کو ریپلیس کر دیا ہے پریزیڈینشیل کونسل نے۔ دین ہو از دا بگیسٹ شیئر ہولڈر ان دا سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر؟ ٹویٹر کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن گئے ہیں ایلن مسک۔ ایلن مسک جو کہ دنیا کی امیر ترین انسان ہیں، اور ٹیسلا کے CEO ہیں۔ انہوں نے 4 اپریل 2022 کو ٹویٹر کے 9.2% شیئرز $2.9 بلین میں بائی کر لیے ہیں، اور اس طرح یہ ٹویٹر کے سب سے زیادہ شیئر رکھنے والے انسان بن گئے ہیں۔
اس سے پہلے بھی یہ بہت مشہور ہیں اپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس 2 کمپنیز کی وجہ سے. دین جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے JCPOA بھی کہا جاتا ہے، ایران ڈیل بھی کہتے ہیں اور US ایران ڈیل بھی کہتے ہیں. اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ میٹنگز آسٹریا کے شہر وینا میں ہو رہی ہیں. JCPOA ایگریمنٹ ہے 2015 میں سائن ہوا تھا. یہ ایک ڈیل ہے جس کے تحت ایران کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کو منیمائز کرنا تھا اور اس کی انسپیکشن بھی ہونا تھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے، جس کے بعد ایران پر لگائی جانے والی پابندیاں ختم ہونا تھی. 2017 میں US پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے اس وقت، انہوں نے اس ڈیل سے وڈرا کر لیا تھا اور اب دوبارہ تمام سٹیک ہولڈرز اس پلان پر بات کر رہے ہیں. US بھی انڈائریکٹلی اپنے ویسٹرن الائز کے تھرو ایران سے اس پلان کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور آسٹریا کے شہر ویانا میں ابھی اس پہ میٹنگ آج کل چل رہی ہیں. دین ایرینڈل یا WHL 0137 یہ ایک سٹار ہے جسے ابھی ریسنٹلی دیکھا گیا ہے ہبل ٹیلیسکوپ کے تھرو. ہبل ٹیلیسکوپ 1990 میں اسپیس میں بھیجی گئی تھی اور اس کا مقصد تھا سٹارز کی موومنٹ اینڈ ایگزسٹنس کے حوالے سے فوٹیجز بنا کر زمین پر بھیجنا. اس ٹیلیسکوپ نے ابھی ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے ایرینڈل سٹار کو. ایرینڈل ایک سٹار ہے جو کہ زمین سے تقریباً 28 بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر موجود ہے. 28 بلین لائٹ ایئرز. یہ اب تک زمین سے سب سے زیادہ دوری پر پایا جانے والا سٹار ہے. اس کے پہلے جو سٹار زمین پہ اتنی دوری پر پایا گیا تھا، جو سب سے زیادہ دوری پہ پایا جانے والا سٹار تھا، وہ 14.4 بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر تھا. اب یہ 28 بلین لائٹ ایئرز کی دوری پہ ایک سٹار موجود ہے جو کہ زمین سے سب سے زیادہ دوری پہ پایا جاتا ہے اور اسے دیکھا گیا ہے ہبل ٹیلیسکوپ کے تھرو. دین یہ CBD کی میٹنگ ہوئی ہے، کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی. اس کی 2 میٹنگز یعنی اس میں امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، مختلف میٹنگز ہو رہی تھی، ان میں 2 امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. ایک ہے سبسیڈری باڈی آن سائنٹیفک ٹیکنیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوائس SBSTTA. اس کی 24th میٹنگ ہوئی ہے اور ایک 3rd میٹنگ ہوئی ہے سبسیڈری باڈی آن امپلیمنٹیشن SBI3 کی. تو یہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں اور اسے ارینج کروایا گیا ہے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں UNEP کی طرف سے. UNEP کہا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرامز کو. دین ورلڈ آٹزم اویئرنیس ڈے منایا گیا ہے. یہ مارک کیا گیا ہے 2 اپریل کو اور اس کی تھیم تھی انکلوژن ان دا ورک پلیس. یہ 2 اپریل کو ہر سال مارک کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد ہے ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ پیپل ود آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. یہ ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے یہ ڈے منایا جاتا ہے اور 2 اپریل کو یہ منایا گیا ہے. دین انٹرنیشنل ڈے فار مائن اویئرنیس ہے، یہ منایا گیا ہے، یہ مارک کیا جاتا ہے 4 اپریل کو اور اس بار اس کی تھیم تھی سیف گراؤنڈ، سیف سٹیپ اینڈ سیف ہوم. دین انٹرنیشنل ڈے آف کانشنس مارک کیا گیا ہے 5 اپریل 2022 کو. یہ فرسٹ ٹائم مارک کیا گیا تھا 5 اپریل 2020 میں اور اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو پروموٹ پیس اینڈ لو تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو یہ 5 اپریل کو انٹرنیشنل ڈے آف کانشنس مارک کیا گیا ہے. ورلڈ ہیلتھ ڈے مارک کیا جاتا ہے 7 اپریل 2022 کو اور پہلا ورلڈ ہیلتھ ڈے مارک کیا گیا تھا 22 جولائی 1949 میں 1949 میں، جس بعد میں تبدیل کر دیا گیا اور 7 اپریل کو اب ہر سال یہ دن مارک کیا جاتا ہے. دین وچ ٹیم ہیز ون دا ICC وومین کرکٹ ورلڈ کپ 2022. آسٹریلین ٹیم یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر چکی ہے. 3 اپریل 2022 کو یہ فائنل کھیلا گیا تھا بٹوین آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ. آسٹریلیا نے 7th ٹائم یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے انگلینڈ کو ہرا کر. 8 ٹیم تھی جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اس ٹورنامنٹ میں اور ایلیسا ہیلے جو ہیں آسٹریلین پلیئر ہیں، انہیں پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا ہے. Then which Spanish rider has won the first MotoGP race at 200th attempt؟ یعنی 200ویں اٹیمپٹ میں کون سے اسپینش
ریسر ہیں موٹو جی پی ریسر جنہوں نے اپنی پہلی ریس جیتی ہے. یہ ایلکس اسپارگو ہیں جنہوں نے ابھی ارجنٹائن میں اپنی 200ویں ریس میں پہلی بار موٹو جی پی ریس جیتی ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو انٹرنیشنل افیئرس کی فار دا فرسٹ ویک آف اپریل 2022. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ بھی آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.